پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، جناب مہمان خصوصی عمر ایوب خان صاحب، صاحب صدر اسد کیسر صاحب، آئی ایل ایف کے سربراہ محترم شاداب جعفری صاحب، اسٹیج پر موجود پارلیمنٹیرینز، وکلا کی لیڈرشپ محترم معظم بٹ صاحب، اور ہمارے سامنے موجود وکلا، خواتین و حضرات، نوجوانوں، السلام علیکم۔ ابھی مجھ سے پہلے جو ہمارے محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر صاحب نے جو کہا کہ اگر رول آف لاء کی خلاف ورزی ہوگی تو ہم نکلیں گے، اگر چار دیواری کی خلاف ورزی ہوگی تو ہم نکلیں گے، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ہم نکلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں تو پھر تو نکلنے کا وقت آیا ہوا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور بات ہو رہی ہے، یہ آج رول آف لاء کا کنونشن ہے، لیکن افسوس کہ نہ اس ملک میں آج کل نہ کہ رول ہے نہ کہ لاء ہے، ہوا میں اڑ گیا ہے رول آف لاء۔ اور گزشتہ روز 45 سال بعد ایک فیصلہ لکھا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شاید حق نہیں ملا اپنے دفاع کا اور انصاف نہیں دے سکے، اور اس کو عدالتی قتل عام جو کہہ سکتے اس کو، اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے، یہی بہتر ہے کہ آج جو پوری قوم کے احساسات کا قتل ہوا ہے 8 اور 9 فروری کو، اور افسوس کے ساتھ وہ اس لیے ہوا ہے کہ آروز عدلیہ سے نہیں لیے گئے، وہ اس لیے ہوا ہے کہ بلہ چھین لیا گیا، وہ اس لیے ہوا ہے کہ آخری دن موبائل بند کر دیا گیا، تو یہ 25 کروڑ عوام کے احساسات کا، جنہوں نے اپنے کپتان، اپنے رہبر عمران خان کو ووٹ دیا، اس کا قتل عام ہوا ہے، تو اس کا بھی فیصلہ ابھی لکھتے جاؤ۔ پھر 45 سال بعد نہیں تو کہو گے عدالتی معاون چاہیے، ابھی لکھ دیجئے جاری 45 سال بعد ہوگا کہ اس قوم کا قتل عام ہوا تھا 2023 اور 2024 میں ہوا ہے۔ زندوں کو دے دو انصاف، کہاں کا انصاف؟ کوئی رول آف لاء نہیں ہے۔ آج میں اسلام آباد اترا ہوں 1 سال بعد، اجنبی لگ رہا تھا، جہاز میں سوار ہوا، میں دوسری طرف جانے لگا تھا۔ اپنے ملک میں، اس ملک میں جہاں ہمیں چھپنا پڑ جائے، جہاں کوئی قانون نہ ہو، کوئی انصاف نہ ہو۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، ایک تو میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، 5.5 مہینے میں جو جیل میں رہا ہوں، آپ کی آئی ایل ایف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے وکلا کا، سندھ کے وکلا کا، مرکز کے وکلا کا، یہاں تک کہ پشاور کے وکلا کا بھی، کہ جنہوں نے میری مدد کی۔ اور میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس وقت زیادہ کی باتیں تو بہت ساری ہیں جی، 76 سال سے ملک خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے، تو ملک اس وقت حقیقتاً خطرے میں ہے۔ جاگ جاؤ، آنکھیں کھول لو، نہیں تو اگر یہ عوام آج تو اندر بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ باہر نکل گئے، غصے میں باہر نکلے، تو خدا نہ خواستہ کوئی اور خطرے میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ ملک کو کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ خطرے میں ہیں آج، سوچیں کہ ملک خطرے میں کیوں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میں اپنا بتا دوں کہ میں تمام بیلز لے کر، میں اس پشاور ہائی کورٹ سے میں نے بیلز لی، اور میں کراچی گیا، ہائی کورٹ کے گیٹ سے اٹھا لیا، اندر سے اٹھا لیا، اس کے بعد جب نکلتا تھا اندر ڈالتے تھے، 21 کیس بعد میں ڈال دی۔ کون سا قانون ہے؟ کیسا رول آف لاء؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ علی بابا چیف الیکشن کمشنر علی بابا اور اس کے 40 چور، ان کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ کوئی بھی ہم فیصلہ کر دیں گے اوپر سے، یا وہ ود ہیلڈ ہو جائے گا، یا وہ اگر خلاف کریں گے تو وہ ایسے ہی چلا جائے گا، ہمیں بلہ نہیں ملے گا، کدو ٹنڈا چپل چمٹا دے کے ہمیں کھڑا کرے کیا جائے گا، اور اس کو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ یہ کس سے ہوا؟ یہ ان لوگوں سے ہوا جنہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا تھا۔ آج فیض آباد دھرنا نکل آیا، بھٹو صاحب کیس نکل آیا، ارے بھائی عمران خان کیوں نہیں باہر نکل رہا؟ خان صاحب کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ خان صاحب باہر کیوں نہیں آ رہے؟ ہر روز نئے نئے ڈرامے ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی آئے کہ 3 افغانی آ گئے، جیل کے قریب اسلحہ لے کر آ گئے۔
یہ کب تک چلے گا؟ یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. اور 9 کو 8 تاریخ کو ہمیں جتا کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس وقت قوم چاہتی ہے آئین کی، قانون کی بالادستی چاہتی ہے، بالکل نہیں چاہتی کہ اس سے باہر کوئی جائے. غصہ بڑھتا جا رہا ہے. آج گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں، پرانے کیس لائے جا رہے ہیں اور نئے مردے گاڑے جا رہے ہیں. یہ بھی تماشا ہی ہے. گڑے مردے بھٹو کیس لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ. نئے اس وقت ہمارے نئے مردے آئین کے، قانون کے، انصاف کے زمین میں گاڑے جا رہے ہیں. کوئی امید نہیں ہے کسی کو. ضرورت بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب، جعفری صاحب، جناب ہمارے اس کے کنوینر ہمارے سندھ کے ماشاءاللہ بڑے لیڈر ہیں، لائر لیڈر جناب فیاض سمور صاحب. مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ آج وہ اسلام آباد میں آ کے لیڈ کر رہے ہیں ہماری لائرز کا اس کو موومنٹ کو. میں کہنا چاہتا ہوں آج نکلنا پڑے گا، آج ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے. اوروں بھی بڑی بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کی لیگل فرٹینٹی موجود ہے تو ہمارے ساتھ جو ڈاکہ پڑا وہ تو اسی بلڈنگ سے پڑا. جب آروز کے پاس سے پیپر چھینے گئے، جب سب کچھ وہ کہاں جاتے رہے، یہ کھوسا صاحب جاتے رہے وہاں، بجائے اس کے فیصلہ اگر کہہ رہے سردار کیوں لکھ دیتے ہو. مطلب یہ تماشے ہمیں خود دکھائے ہیں آپ نے، پوری قوم کو آپ نے خود دکھائے ہیں، لائیو چلا کے دکھائے ہیں. آپ قوم جان رہی ہے کہ یہاں سے انصاف کوئی نہیں ملنے والا اس جگہ سے. بیچارے بہت سے اچھے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل مجسٹریٹ کو سلام ہو، چھوٹے ججز کو سلام ہو جو 63 میں نکالتے رہتے ہیں، کوئی ڈسچارج کر دیتے ہیں. جتنا اوپر آتے ہیں اتنا انصاف، رول آف لا، قانون، حق ملنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اوپر قانون، انصاف آسان ہونا چاہیے، اوپر یہ سب کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور ضرورت ہے اس رول آف لا موومنٹ کی، ضرورت ہے. باہر نکلنا پڑے گا، ہر طریقے سے آنا پڑے گا. فیصلوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. سندھ ہائی کورٹ سے محترم عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، ہم نے آرڈرز لیے جس میں تھا کہ جی سوشل میڈیا پابندی ختم کرو، پیمرا پہ خان صاحب کی ٹی وی کے اوپر عمران خان صاحب کی آنا اس کے اوپر پابندی ختم کرو. زیرو امپلیمنٹیشن. اس کے بعد آئے کہ جی یہ جو ٹیلی فون بند ہونے کا انہوں نے کہا ہم نہیں بند کر رہے، زیرو امپلیمنٹیشن. ٹویٹر کے اوپر آیا، آرڈر لیے ہم نے، کہا زیرو امپلیمنٹیشن. اگر عدلیہ اپنا وقار بحال نہیں کرائے گی تو کون کرائے گا؟ کون کرائے گا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو عمران کو، رہا کرو. چھوڑنا تو پڑے گا نا. آپ نے سب کچھ کر لیا، بے شمار بے شمار. آپ نے شرم کرو، حیا کرو عمران کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو عمران کو رہا کرو. غدار سے لے کر عمران کو رہا کرو. توندے غدار سے لے کے بد کردار بھی بنانا چاہا، لیکن نہ ہمارا کپتان غدار تھا نہ بد کردار تھا. وہ با کردار ہے، وہ محب وطن ہے. اور ہمیں ان عدالتوں سے نہیں چاہیے. عوام کی عدالت نے عمران خان کو صادق، امین، با کردار قرار دے دیا اور فیصلہ بھی 8 تاریخ کو دے چکے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں 100 جوتے اور 100 پیاز، 100 جوتے اور 100 پیاز. عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا، آزاد کرنا پڑے گا. آج نہیں تو کل بہتر یہ ہے کہ مزید ذلیل خوار بے عزت نہ ہو، عمران خان کو رہا کر دیں. کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان عمران خان، عمران خان. نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، ہم سب کو ہے اس سے پیار. قیدی نمبر 804.